یہ بات ببانگے دوہل کر رہے ہیں اور اس بندے کے خلاف کر رہے ہیں، اس گنڈے اور بدماش کے خلاف کر رہے ہیں جس کا نام فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو چیف جسٹس کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ یہ بات کرتے ہیں اس کا انجام کچھ بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم برسر منبر بھی کریں گے، برسر بازار بھی کریں گے، اور وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے، زمانے کو بتائیں گے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا دین بیان کرنے والے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ترین انسان ہے، اور سب سے بڑا الو کا پٹھا یہ ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا آئین کو پہلے رکھنا ہے یا اسلام کو پہلے رکھنا ہے۔ آئین تو وہ ہے جو بھٹو کے دور میں چند لوگوں نے بیٹھ کر بنایا، اور جس کا جی چاہتا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، مارشل لا لگا دیتا ہے۔ تمہارے آئین کو تو یہی حیثیت ہے، لیکن اسلام اس کا آئین وہ ہے جو خود خدا نے عطا فرمایا، محمد رسول اللہ نے نافذ فرمایا۔ جناب فائز عیسیٰ صاحب کان کھول کے سن لیں، ہمارا منہ مت کھلوائیں۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ ایک عورت اپنا کیس لے کر گئی اور جج نے اس کے ساتھ زنا کیا، تب آپ کا آئین کہاں تھا؟ اور پھر نوجوان لڑکیاں وہ یوں کر کے کتبے پکڑ کے کھڑی ہیں اسلام آباد، اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کسی جج کے ساتھ رات نہ گزاریں۔ یہ تمہارا نظام جسٹس ہے، یہ تمہارا آئین ہے، اور ادھر اسلام ہے کہ اگر ایک بچی کا دوپٹہ بھی راجہ داہر کھینچے تو محمد بن قاسم آ کے ڈیبل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اسلام کا نظام اپنا نظام ہے۔ تو جسٹس صاحب آپ اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، اور اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا اتنا بے حیا بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا جی خادم رضوی کو آپ نے خادم رضوی حافظ کیوں لکھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ 6666 آیات کا حافظ ہے، وہ 70,000 سے زیادہ احادیث کا حافظ ہے، وہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سب کچھ جانتا ہے۔ اب ایک جج ہے تو اس کو جج کہنا چاہیے کہ نہیں؟ چور کو چور کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو جو عالم ہو اس کو عالم کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حافظ ہو اس کو حافظ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، جو انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا برداشت نہیں ہے، تو اگر کوئی حافظ قرآن اس ملک کا سربراہ بن گیا تو پھر یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اتنے بے غیرت ہیں، امریکہ برطانیہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لبرل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہے، اور ہم یہ بات ببانگے دوہل کر رہے ہیں اور اس بندے کے خلاف کر رہے ہیں، اس گنڈے اور بدماش کے خلاف کر رہے ہیں جس کا نام فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو چیف جسٹس کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ یہ بات کرتے ہیں اس کا انجام کچھ بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم برسر منبر بھی کریں گے، برسر بازار بھی کریں گے، اور وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے، زمانے کو بتائیں گے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا دین بیان کرنے والے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والے ہیں۔ خادم رضوی صاحب کو حافظ کیوں کہا؟ کیا تکلیف ہے حافظ کہنے میں؟ انگریز ناراض ہوتا ہے، امریکہ ناراض ہو جائے گا اور ڈوب کے نہ مردے۔ یار کتا بھی اپنے مالک دی حفاظت واسطے پہ جاندہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو یار جی تسی مسلمان ہو تو قرآن دی حفاظت واسطے تین تو چاہیے سی تو انگریزاں دے کیا آکڑ جاندہ کہ وہ قرآن دا حافظ ہے بھائی، لیکن افسوس جو پچھو جناب انہوں فیڈ کیتا جاندہ ہے۔ نال کہہ رہے سی کہ ہمارا آئینی ادارہ خادم رضوی کو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے؟ بھئی عزت تو دیندہ ہے نا جہدے کو عزت ہوئے، تو جہدے کو اپنے کو ہی نہ ہوئے۔ تو جیسے بغیرت بندے کو کیا پتا عزت کیا ہے؟ عزت اسی کو ملتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے۔ اگر فائز عیسیٰ ذلت کا طوق تیرے گلے میں ہے، نون لیگ کے گلے میں ہے، پی ٹی آئی کے گلے میں ہے، پی پی کے گلے میں ہے، تو انہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا، ذلت کا طوق ان کے گلے میں پڑا، اور خادم حسین رضوی نے
नामूस रिसालत का परचम उठाया, खत्म नबुव्वत का परचम उठाया, हर जुल्म सह के ये कहता रहा और सितमगर इधर आ हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया जब तक जिस्म में जान है खत्म नबुव्वत पे पैरा भी देता रहूंगा, नामूस रिसालत पे पैरा भी देता रहूंगा। जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਹਲਫ ਉਠਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ 7B ਔਰ 7C ਕੱਢੀ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਓਥ ਕੱਢਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਤਹਰੀਕ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਲਬੈਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਾ ਬਈ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਖਾਦਮ रिजवी को हाफिज क्यों लिखा, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। भाई इज्जत दुनिया इसलिए कर रही है कि उस मर्द कलंदर को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, क्योंकि उसने इज्जत रसूल पे पहरा दिया है। जो इज्जत रसूल पे पहरा देता है उसको अल्लाह और उसका रसूल इज्जतें अता करता है। ए जनाब आ गए, चंद दीवारें जलियां, आके और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जिन्होंने ये दीवारें जलाई हैं उनके खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, सब उसके खिलाफ जिहाद करें। ईसाइयां दे चर्च दी दीवारां ते चीफ जस्टिस नूं नजर आईयां, लेकिन फलस्तीन दियां चीखदियां होईयां औरतां नजर नहीं आईयां। फलस्तीन दियां दीवारां ते बच्चियां दे लोथले लटके हुए नजर नहीं आए। उत्थे जनाब फास्फोरस बंबां दी बंबारी और उहदे नाल जनाब हज़ारां लोग शहीद हो रहे ने। हुण चीफ जस्टिस नहीं कहना भी जनाब जिहाद फर्ज हो चुके हैं। क्यों? अमरीका नाराज होएगा। तो ईसाइयां दी हिफाजत वास्ते तो अमरीका ने खुश होना सी, इस वास्ते उन्हां दे चरच दे चंद बेंच सड़न, दीवारां गिरन ते जिहाद फर्ज हो जाए कि मुसलमान लुट जान। जनाब कश्मीर दियां बच्चियां चीखदियां रहियां, किसे सुनी है? किसे चीफ जस्टिस ने? किसे दूसरे तीसरे ने? हर एक कोई भंग पी के सुता है। ईसाइयां वास्ते तो सारे रेडी ने, ते जदों जनाब दीन की बारी आए, जदों इस्लाम की बारी आए, जदों हुजूर की उम्मत दियां बच्चियां की बारी आए, सब कोई खामोश। वजह क्या है? हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलज़ अलैहिम। महबूब काफरां ते मुनाफिकां नाल जिहाद करो, वगलज़ अलैहिम, इन्हां ते सख्ती फरमाओ, इन्हां नूं तस के रखो, आसरा ना करो। ये तो कुरान का फरमान है। फिर कीता ऐलान, क्यों? अमरीका नाराज हो जाएगा। तो बादशाह ना सानू ऐसे चीफ जस्टिस की जरूरत है, ना ऐसे जिम्मेदारान की जरूरत है।